السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ NNC نیوز کے ساتھ میں ہوں نور محمد، آپ دیکھ رہے ہیں نور نیوز چینل۔ آئیے بات کرتے ہیں اس بڑی خبر پر جس نے ملک بھر میں کوہرام مچایا ہوا، جس کے باعث آج پچھلے کئی دنوں سے مختلف مقامات پر افراتفری مچی ہوئی ہے، جس نے ایران، امریکی، اسرائیلی یا پاکستان، پاک کئی ممالک میں ایک جنگ بندی کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ جنگ چاہے پاکستان میں ہو، چاہے ایران میں ہو، جنگ چاہے افغانستان میں ہو، جنگ چاہے فلسطین میں ہو، جنگ چاہے فلسطینی اسرائیل کی ہو، جنگ امریکہ کی ہو، مہنگائی کا پہاڑ ہمیشہ پاکستان پر ہی ٹوٹتا ہے، پاکستانی عوام پر ٹوٹتا ہے۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے، الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دیا گیا معاملات دیکھیں، انعامات دیکھیں، نعمتیں دیکھی جائیں تو پاکستان میں تمام ملکوں سے زیادہ ہر چیز، وہ چیز جو دوسرے ممالک میں نہیں پائی جاتی، پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ پاکستانی غریب ہے، کیسے؟ پیٹرول 20، 30، 40، 50، 150، 60، 70، 120، 130، 40، 150، پونے 200، 200، 250 کراس کرتا ہوا 350 پر جا پہنچا ہے۔ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے، جنگ دوسرے ممالک کی ہو رہی، خرچہ ہمارے پاس کم پڑ جاتا ہے۔ جنگ دوسرے ممالک کی ہوتی ہے، نقصان ان کے ہو رہے ہوتے ہیں، بمباری ادھر ہو رہی ہوتی ہے، معیشت ہماری کمزور پڑ جاتی ہے، خزانے ہماری خالی ہو جاتے ہیں، مہنگائی کا پہاڑ عوام پر ٹوٹتا ہے۔ اس کا حل یہی ہوتا ہے، ہمیشہ کوئی بھی چیز ہمارے یہاں کم پڑ رہی ہوتی ہے تو اس کا ریٹ بڑھا دو۔ جب ریٹ بڑھ جاتا ہے، کیا وہ چیز بڑھ جاتی ہے ریٹ کے بڑھنے سے؟ کیا ریٹ کے بڑھنے سے اس چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ کیا اس کا اضافہ اور کمی ریٹ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے؟ کیا ریٹ ہی طے کرتا ہے کہ یہ چیز کتنے دن تک چلے گی، کتنے دن بعد ختم ہو جائے گی؟ جب بھی کوئی لڑائی ہوئی ہے، جب بھی کسی چیز کی پاکستان میں کمی ہوئی ہے، فوراً چلو بھی مہنگائی کر دو، اسی ٹائم مہنگائی کر دو۔ دینا کچھ ہے نہیں ہم نے، عوام کی سہولت کے لیے، مزدوروں کی سہولت کے لیے کچھ ہم نے کرنا نہیں ہے۔ نہ کوئی ہمارا تجارتی نظام مضبوط، نہ کوئی ہمارا ملازمتی نظام مضبوط، نہ ہماری ٹریفک مضبوط، نہ ہماری سڑکیں مضبوط، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ٹیکسز دیے جا رہے ہیں۔ بجلی کی باری ہو تو بجلی میں یہ ٹیکس، فلاں ٹیکس، ڈھینگا ٹیکس، وہ ٹیکس جن کے نام بھی نہیں ہوتے۔ مسجدوں میں ٹی ویوں کے ٹیکس، اینٹینوں کے ٹیکس، اور ایسے گھروں میں جن کے یہاں پنکھے بھی موجود نہیں ہوتے، ان کے یہاں بھی اے سی کے ٹیکس لگے ہوتے ہیں۔ اور بجلی کو بڑھا دو، 8 گھنٹے بجلی بند کر دو۔ آخری بجلی کدھر جاتی ہے؟ یہ ڈیزل پیٹرول کدھر جاتا ہے مہنگا ہونے کے بعد؟ عوام تو پھر خالی موٹر سائیکل کھینچتی ہوتی ہے، عوام تو پھر موٹر سائیکل کو الٹا کر رہی ہوتی ہے۔
عوام کے پاس تو پھر پیسہ نہیں ہوتا، پھر پمپ پر جاتے ہیں، پھر پمپ پر لائن لگی ہوتی ہے، ریٹ کے بڑھ جانے کے باوجود پمپ پر پھر سے تیل نہیں ہوتا، تو مہنگا کرنے کے بعد جو قیمت اس کی بڑھتی ہے، جو ہم نے سستا تیل خریدا تھا، کم قیمت میں ہم نے جو چیز خریدی تھی، وہ چیز جب ہمیں مہنگی دی جا رہی ہے تو اس کے بعد پھر بھی اس کی کمی پی جا رہی ہے، تو کدھر جا رہی ہے؟ ریٹ مہنگا ہونے کے بعد اچانک سے سارے پمپوں میں تیل موجود ہوتا ہے، پہلے کہاں تھا؟ پہلے وہ کہاں تھا تیل؟ 20-20 30-30 گاڑیاں پروٹوکول دے رہی ہیں اور عوام پر جو ہے تیل ہے مہنگا، بجلی ہے مہنگی، گیس ہے مہنگی کری جا رہے، کھاد کی بات کی جائے تو وہ بھی مہنگی کی جا رہی ہے۔ کوئی بھی اشیاء ایسی نہیں ہے جو حکومتی اداروں میں خرید و فروخت کی جا رہی ہو اور آگے عوامی لیول پر جو ایک منظم طریقے سے پیش کیے جا رہی ہے۔ جب علاقے سے فصل لی جاتی ہے اس وقت اس کے ریٹ ختم ہوتا ہے، اس کی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی مارکیٹ نہیں ہوتی، اور جب غریب بندہ کھاد سپرے لے کے ایک فصل کو تیار کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم اس کی فصل کی ویلیو، سپرے کی ویلیو جو وہ آسمانوں پر ہوتی ہے۔ ہمیں کون پیچھے لے جا رہے ہیں؟ کیسے ہم دن بدن مہنگائی میں ڈوبتے جا رہے ہیں، کامیابی ہمارے پاس آتی ہی نہیں ہے۔ 78 سال سے پاکستان یہی چکر کھا رہے۔ کون اس کا ذمہ دار ہے اور حکومت کون کر رہا ہے اس پر؟ دوسری جانب جو غریب ملک کو چلانے والے ہیں، جو غریب ملک کے لیے دوسرے ملکوں میں مانگنے کے لیے جاتے ہیں تعاون، دوسرے ملکوں سے جہاں پر آج سے کچھ سال پہلے زکوٰۃ دی جاتی تھی، ان ملکوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے پاکستان میں۔ جو لانے والے ہیں وہ لوگ، ان کے پاس پیسہ اتنا کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ جہاز خریدے جا رہے ہیں، وہ زمینیں بنائی جا رہی ہیں، ان کے لیے 20-20 30-30 40-40 گاڑیاں پروٹوکول دے رہی ہیں۔ یہ گاڑیوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ڈیزل جو ادھر ڈلتا ہے وہ سارا فری جاتا ہے، اور ریٹ کس نے بھرنا؟ غریب نے بھرنا۔ کمائے غریب، محنت غریب کرے، لائے غریب، لوٹو غریب کو، چور اسی کو کہو، بے ایمان اسی کو کہو، پاگل اسی کو کہو، بے وقوف اسی کو کہو۔ جو بھی اقتدار میں آئے، جو بھی کسی مرتبے پر پہنچے، جو بھی کسی مقام پر پہنچے، ایک سنگر اٹھ کے سیاست میں جاتا ہے، سیاست میں جانے کے بعد وہ کہتا ہے پوری عوام جو ہے، پورے جو ووٹرز ہیں، یہ سارے پاگل ہیں، سارے بے وقوف ہیں، ان کو شعور کی ضرورت ہے، ان کو تربیت کی ضرورت ہے۔ بھی تو سب سے زیادہ عقل مند تھا کہ تو ادھر سے اٹھا، سنگنگ سے اٹھ کے جا کے تو اس میں بیٹھ گیا۔ اب جو ہے باقی سارے اپنی جگہ پر وہ سارے غلط ہیں، اور یہ ایک بندہ ٹھیک ہے۔ جو پروٹوکول میں ڈیزل آتا ہے، جو پروٹوکول میں گاڑیاں آتی ہیں، ان کی لاگت آتی ہے، پھر ان گاڑیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے جو گھر ہوتے ہیں، ان کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کے اسکولوں کی جو فیسیں ہوتی ہیں، وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے جو ان کے گھروں کو چلا رہا ہے؟ 20-30 گاڑیوں میں کم از کم ایک گاڑی میں 4 سے 5 بندے تو آرام سے بیٹھتے ہوتے ہیں۔ اب اس میں سیکورٹی فورسز کے اتنے سارے جو افراد ہیں، ان کی جو تنخواہ ہے، ماہانہ ان کا خرچہ ہے، ماہانہ ان کے بچوں کی فیسیں ہیں، ان کے بچوں کے اخراجات ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کی سارے لینے سارے معاملات، وہ ہمیشہ آپ کی سیکورٹی دے رہے ہیں، وہ کہاں سے لا رہے ہیں اتنا پیسہ؟ اور اس پیسے کی ان کی ٹیکس گاڑیوں کے مینڈ میں ہو، پیٹرول کے مینڈ میں ہو، ان کی بجلی ہے، بجلی ان کی فری جاتی ہے، بجلیاں فری ادا کرتے ہیں، گیس ان کی فری جاتی ہے،
سارے معاملات انہی کے فری، اور مہنگی کر لو عوام کے لیے، مہنگی کر لو۔ جب بھی کسی چیز کی قلت پڑے، کمی پڑے، یہ نہیں کہ یہ گاڑیاں جو ہے ایک بندہ جا رہا ہے تو ایک بندہ ایک گاڑی پہ جائے، ایک بندہ 30 گاڑی پہ جائے گا، ایک بندہ الگ الگ جہاز پہ جائے گا میٹنگ کے لیے۔ ایک ہی رخ تینوں کا، 3 بندے جا رہے ہیں ایک جہاز پہ الگ الگ۔ اب اس میں کون کمی کر رہا ہے؟ کون ہے جو اس میں کھا رہا ہے پاکستان کو؟ کون ہے جو پاکستان کی معیشت کو کمزور کر رہا ہے؟ وہ جو ڈیزل کا اخراجات ہیں، وہ جو ماہانہ سال کی لاگت رکھی جاتی ہے، وہ ساری کدھر جا رہی ہے؟ ساری 3 بندے ایک جہاز میں جا سکتے تھے، ایک بندہ الگ الگ جہاز پہ جاتے ہیں۔ ایک دفتر سے اٹھ کے ایک دوسرے دفتر تک جانا ہوتا ہے، اس کے ساتھ 30 40 گاڑیاں، ساتھ اس کے فورسز، پھر ان سب کے اخراجات، پھر ان سب کا ڈیزل، پھر ان سب گاڑیوں کی جو ہے مکمل ریٹس، ان کے ٹیکسز، یہ کہاں سے بھرے جاتے ہیں؟ یہ جو باہر سے امپورٹ کی جاتی ہیں کہاں سے لائی جاتی ہیں؟ یہ پیسہ کہاں سے دیا جاتا ہے؟ یہ کس مال سے دیا جاتا ہے؟ آئے دن پیدا ہوتے ہی ہمارا بچہ قرضے پیدا ہوتا ہے، اس کو مقروض کرنے والا کون ہے؟ کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کوئی بندہ اٹھ کے سوال کر لے، اگلے دن ملتا ہی نہیں ہے۔ الیکٹرک بسز چلا دی، اب اس کے کوٹے کہاں سے پورے کرنے؟ ریٹس بڑھا کے، تیل میں کمی پیدا کر کے، تیل کو چھپا کے، پھر اس کے ریٹس بڑھا دو، پھر اس تیل کو واپس نکال دو، چلو بھی ریٹ بڑھا، اب ہم نے جو وہاں سے خریدا یہ لایا ادھر کیا، اور یہ معاملات ہمارے اس طرح کے چلتے ہیں۔ اور وہی تیل پھر بھی وہ غریب کو نہیں مل رہا ہوتا، پمپ والے بار سے ادھر ادھر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، بار ڈیل ہو رہے تھے، امیروں کو، جائیداداروں کو، عہدیداروں کو۔ اور مصیبت کس لیے؟ غریب انسان کے لیے، عوام کے لیے، جو آپ کے پیچھے، آپ کے ووٹوں کے پیچھے، آپ کے اقتدار کے پیچھے 5 سال تک آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے بھاگتی ہے پیچھے، آپ کی ہمیشہ آپ کے اقتدار کو اٹھاتے ہوئے لے کر چلتی ہے، اور جب آپ اقتدار پر پہنچتے ہو اسی عوام کو رونتے ہو۔ اور عوام بھی ماشاءاللہ پچھلے کئی سالوں سے 2 پارٹیاں مکمل سے، ایک تو وہ نہیں آئی ہے اور چلی گئی ہے، وہ تو نہ ہونے کے برابر، اس پر بات کریں یا نہ کریں تو کسی معنی میں شاید نہیں آتی۔ جو چیز زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ زیادہ دیکھا جاتا ہے، غور و فکر زیادہ پر کی جاتی ہے، کمی پیشی والے پر نہیں کی جاتی۔ ہمیشہ سے ہم انہی 2 پارٹیوں کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں، اور ہمیشہ سے ہم جب سے چھوٹے سے یہی چیز ہم سنتے آ رہے ہیں، پیپل پارٹی نون لیگ، پیپل پارٹی نون لیگ، پیپل پارٹی نون لیگ، کبھی یہ اٹھ رہا ہے کبھی وہ اٹھ رہا ہے، دونوں بھائی ایک چیز سرکاری خزانے سے بیچ رہا ہے، دوسرا ادھر سے کھڑا ہو کے لے رہا ہے، پھر ادھر سے اگلے دفعہ دوسرا ریاست میں بیٹھ رہے وہ بیچ رہا ہے بھی کیا ہے، پاکستان میں قلت پڑ گئی، پاکستان میں یہ نقصان آ گیا، یہ خسارہ آ گیا، یہ پاکستان نہیں چلا سکتے، اس کو بیچ دو، فلانے آگے فلانے دوسرا بھی لے لیتے۔ یہ پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کے عوام کے لیے ہو رہا ہے، یا اپنے لیے ہو رہے ہیں، اپنی جیبیں بھری جا رہی ہیں۔ یہ ڈیزل یہ کمی پڑ رہی ہے، ان میں جو نقصانات آ رہے ہیں، ان میں جو آتے لگاتار اس میں چڑھ جا رہی ہے، یہ کیوں آ رہی ہے؟ گاڑیاں تمہاری میرے سے اونچی ہوتی جا رہی ہیں، گاڑی میں تمہاری اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چھوٹی گاڑی سے پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے جہاز، ماشاءاللہ اب جہاز سے خرچہ پورا کہاں سے کرنا ہے؟ ڈیزل کا ریٹ بڑھا دو، پیٹرول کا ریٹ بڑھا دو، گیس کا ریٹ بڑھا دو، بجلی کا ریٹ بڑھا دو، سارے ریٹ بڑھا کے پھر اس جہاز کا خرچہ پورے کرنا ہے، اس کا آئل پورا کرنا ہے، اس کا ڈیزل پورا کرنا ہے، اس کے مرمت پوری کرنی ہے، اس کا رنگ روغن مرمت پورا کرنا ہے، اپنی عیش پرستیاں پوری کرنی ہے۔ اور بات کن کی؟
وہ باہر بیٹھے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات مانیں گے؟ باہر کس کی بات کس مانیں گے؟ گھٹنے کس کے سامنے ٹیک کے کھڑے ہوں گے؟ نماز دین قرآن کی بات آئے گی تو ان سے نہیں ہو پائے گا. بات غلامی کی آئے گی، سر جھکا کے کھڑے ہوں گے. یہ ایک آزاد ریاست کے بادشاہ ہے، یہ ایک آزاد ریاست کے وزیر ہے. تو آپ عوام کو کیا دو گے؟ آپ کے لین دین اٹھنے بیٹھنے آپ کے نظام چلانے کے لیے سب کچھ وہی کریں گے، تو پھر آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ ادھر سے ٹیکسز کیوں لے رہے ہیں؟ جاؤ آپ ان کی چاپلوسی کرو، جاؤ ان کے وزیر خارجہ بنو، وزیر داخلہ بنو، ان کے جا کے اٹھاؤ نا، ادھر جا کے جو کرنے کرو، جاؤ غلامی کرو. کس نے روکا؟ راج ادھر کر رہے ہیں، کھا ادھر رہے، ٹھوس ادھر سے رہے، وصول ادھر سے کر رہے ہیں، اور غلامی ہو رہی ہے اسی. جب ظلم کے خلاف لڑنے کی بات آئے تو منہ سے لفظ ہی نہیں نکلا جاتا، منہ سے نام ہی نہیں نکلا جاتا. اور جب وہیں انہی کے بارے میں کوئی بات ہو جائے تو پھر ان کے پاس طاقت، عوام، پیسہ، سارا کچھ ہوتا ہے، فورسز ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. جب صحابہ پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب امت پر، جب صحابیات پر، جب دین پر ڈاکو ڈالتے ہیں، تب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تب ان کے پاس خبر نہیں پہنچتی، تب ان کے پاس ویڈیوز نہیں پہنچتی. ویڈیو تب پہنچتی ہے جب ان کے اوپر بات اٹھائی جاتی ہے، ویڈیو تب پہنچتی ہے جب ان کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں. منافق کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ویسے مسلمان بھی ہم کہلائے جاتے ہیں، سورت پڑھنے کا بولو تو سورت کی آیت نہیں پڑھی جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جاتا، صحابیات کے نام نہیں پڑھے جاتے، لکھے ہوئے بھی نہیں پڑھے جاتے. اسٹیج پر آ کے بیان کرنا ہو، اسٹیج پر پڑھنے کے لیے بھی باقاعدہ پرچی دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ پرچی دے کے بیان کرنا ہے. بھی وہ جو اقتدار میں بیٹھا، وہ جو اتنے عرصے سے اقتدار میں کام کر رہا ہے، ادھر سے لے رہا ہے، ہمیشہ ٹیکسز لے رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کے سارے عیش و عشرت لے رہا ہے، ساری شہنشاہی لے رہا ہے، تو پھر وہ اس کو اگر بغیر دیکھے بولنا ہی نہیں آتا تو پھر وہ کیا کر رہے گا؟ اگر وہ ہمارے اقتدار کو ہی نہیں سنبھال سکتا، وہ ہمارے نظام کو ہی نہیں سنبھال سکتا، وہ مہنگائی پر، معیشت پر طاقت ہی نہیں رکھتا، تو پھر وہ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اگر اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ میں نے کس موقع پر کیا فیصلہ کرنا ہے تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ غریب عوام کو دیا کیا ہے؟ غریب کیسے غریب ہوتا جا رہا ہے؟ غریب کی کوئی غلطی نہیں ہے، نہ ان کے والدین کی غلطی ہے، یہ رات بھی کماتا ہے، دن بھی کماتا ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے لوگ غریب ہیں، لوگ غریب بچے پیدا ہوتے ہیں اور غریب وفات بھی پاتے ہیں، لوگ بھوکے پیٹ سوتے بھی اور بھوکے پیٹ خودکشی بھی کرتے ہیں، ان کے آپ قاتل ہوتے ہو. کوئی بھی اپنی خودکشی نہیں کرتا، کوئی بھی جو ہے اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا. آپ لوگ کماتے نہیں، حرام خور، حرام کی کھا کے زندگیاں ہو گئی ہیں، وقت ہو گئی ہے، کھائی جا رہے، لے جا رہے، کھائی جا رہے، لے جا رہے، کھائی جا رہے. ایک اٹھتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، اس کو اٹھا کے ادھر یا کچھ مہینے اس میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا، پھر اس کو واپس باہر نکال دیا، پھر اگلی باری اسی کی ہوتی. ایک دن جو جیل میں ہوتے ہیں، اگلے سال وہی ہمارا وزیر اعظم بنا ہوتا ہے، وہی ہمارا اگلے سال مستقبل میں فیصلہ کرنے والا ہے پاکستان کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. ایک آتا ہے خزانے خالی کرتا ہے، پھر اس کی باری آ جاتی ہے، وہ مجرم بن جاتا ہے، وہ جیل میں جا کے آرام کرتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، وہ لندن نکل جاتے ہیں، وہ دبئی نکل جاتے ہیں، وہ امریکہ نکل جاتے ہیں. پھر اگلا جو ہے آ کے نئے ٹیکسز اور نئے کیا جی خزانے خالی ہیں، خرچات نہیں ہیں، کہاں سے چلائے جا. تو ختم کرو، نکالو نا ان لوگوں کو جو کسی کام کے نہیں ہیں، ہمیشہ صرف ایک گدھے کے ریوڑ کی طرح پیچھے گھومتے رہتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کیا کام ہے؟ ان کو جاؤ نا کرو مزدوری، تم جاؤ نا لو سبزی اپنے ہاتھ سے اسی ریٹ پر، وہ جاؤ لے کے آؤ، خود کھاؤ پکاؤ، خود بناؤ نا کھانے. ایک کام کے لیے ایک بندہ رکھا ہوا، ایک کام کے لیے 2 بندے رکھے ہوئے، اور مہنگائی ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کبھی یک دم 50 روپے ریٹ چڑھ رہا ہے، کبھی 20 روپے ریٹ چڑھ رہا ہے، کبھی 100 روپے ریٹ چڑھ رہا ہے.
یہ سارا کچھ کدھر جا رہا ہے؟ یہ کہاں پر خرچ ہو رہا ہے؟ اب اس سے ہمیں کیا حاصل ہے؟ کبھی کچرا اٹھانے والے دھرنا لگا کے بیٹھے ہوئے ہمیں تنخواہ نہیں ملی، کبھی سکول والے دھرنا لگا کے بیٹھے ہوئے ہمیں تنخواہ نہیں ملی، کسی عہدے میں جاؤ تو کوئی کام نہیں کرتا ہے، نادرا والے دفتر میں جاؤ تو وہ کام نہیں کر رہے، نادرا والے دفتر میں جاؤ تو 1000 باتیں نکالتے ہیں، 1000 سوالات نکالتے ہیں، کام ہوتا نہیں ہے۔ شناختی کارڈ کسی کے بناتے نہیں، جو مرے ہوئے ان کے شناختی کارڈ لاؤ، ان کے شناختی کارڈ ختم ہو گیا یا ان کی ٹائم مدت میں ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو پھر اس کو یا اس کے کسی قریبی کو لاؤ۔ اب اس کے قریبی بھی نہ ہو جس کی عمر 70 سال 100 سال ہو خود کی، اب اس کے بہن بھائی کدھر سے لائے بنا؟ جو پچھلے خاندان میں سے، اپنے خاندان کی پیڑھی میں سے، پچھلوں میں سے صرف ایک واحد بندہ بچا، اب اس کے بعد پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، ان کے شناختی کارڈ ایک کے نہ بننے کی وجہ سے باقیوں کے شناختی کارڈ بھی نہیں بنا دیتا دفتر، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم تو ٹیکسز دے رہے ہیں، روڈ پر جاؤ تو پمپ سے اسے پلازے سے ٹیکس بھرو، پیٹرول لو تو ٹیکس بھرو، موبائل لو تو ٹیکس بھرو، پیکج لگاؤ تو ٹیکس بھرو، سبزی منڈی سے کچھ لو تو ٹیکس بھرو، ٹیکس کے ساتھ سبزی خریدو، گندم خریدو تو ٹیکس کے ساتھ خریدو، آنا جانا ہے سفر کرنا ہے تو ٹیکس کے ساتھ سفر کرو، کرایہ میں ٹیکس شامل ہے، بجلی کا بل ہے تو ٹیکس شامل ہے، گیس کا بل ہے ٹیکس شامل ہے، کام وہ ہمارے نہیں کرتے۔ ادھر آگے کہہ دیجیے آپ کا وہ CNC نہیں بنی ہوئی، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنا ہوا، آپ کی فلاں چیز نہیں بنی ہوئی، پہلے بنیادی چیز بنے گی تو پھر آگے چیزیں بنتی ہیں۔ یا وہ وقت تھا تم بغیر پوچھے بغیر پائے گھر گھر میں ٹیمیں جاتی تھیں، پتہ نہیں ہوتا تھا، لوٹے مرائے لکھوائے اپنی مرضی سے لکھا بنایا چلے گئے۔ اب آتے ہیں خاندان ٹری درخت بتاؤ، خاندان ٹری دکھاؤ۔ جب تم نے پہلی دفعہ شروع کیا تھا کس باپ کا نام لکھا تھا اس ٹائم پیچھے، کس باپ کی ولدیت لکھی تھی اس ٹائم پیچھے، کتنی تم نے پیچھے سے باتیں پوچھی تھی، نانی کا نام بتاؤ، نانا کا نام بتاؤ، دادے کا نام بتاؤ، فلانے کا نام بتاؤ، فلانے ٹنگے بتاؤ، خاندان ٹری دکھاؤ۔ تمہارے کام تو ایسے ہو جاتے ہیں، گھر میں آ کے دفتر، گھر سے آ کے ساری چیز لکھ بنا کے سارے پاسپورٹ ویزے سب کچھ ادھر ہی سے بن جاتے ہیں۔ اور پستا تو ادھر غریب ہے، بڑے بڑے ضلعوں میں صرف ایک ایک دو دو نادرا کے دفتر ہوتے ہیں، سارا رات کے 4 بجے سے عوام بیٹھتی ہے، 4 بجے دن کے پتہ چلتا ہے آج آپ کا نمبر نہیں لگا، کل پھر آنا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ ٹیکسز تو مکمل پورے پاکستان سے، پورے صوبے سے ایک ہی لیے جاتے ہیں، برابر لیے جاتے ہیں۔ امیر کی گاڑی قانون توڑے گی تو اس سے بھی، اس کو تو روکتے پوچھتے ہی نہیں ہے، روک بھی لیا تو غریب والا وہی ٹیکس اس کے پاس ہے، غریب کے پاس بھی وہی ٹیکس ہے۔ پھر عدل کہاں کی؟ عدل تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو جو جتنا دے سکتا ہے، یا جس کا جتنی فرصت ہے، جس نے جو جرم کیا ہے، پھر اس کے لیول کے بنیاد پر اس پر یا ٹیکس لگایا جائے یا سزا لگائی جائے۔ غریب ہوگا تو سزا، امیر ہوگا تو اس کو چھوڑ دو، جانے دو۔ کیا جی اپنے وکیل کا بیٹا، اپنے جج کا بیٹا ہے، اپنے وزیر اعظم کا بیٹا ہے، اس کو جانے دو، اس کے پاس لائسنس ہے تو گاڑی سے آدمی کو مارتا چلا جائے، لائسنس ہو تو پھر اس کا مطلب ایکسیڈنٹ کرتے جاؤ، کہ پولیس اہلکار کھڑے اتارتے نیچے دیتے چلے جاؤ۔ کیا جی ہمارے پاس لائسنس ہے ڈرائیونگ کا، ہم ڈرائیونگ کر لیتے ہیں، ہماری غلطی نہیں، پولیس والا آگے کھڑا ہوا تھا۔ کیا لائسنس یہی چیز ہوتی ہے؟ اسی چیز کا مطلب ہوتا ہے لائسنس؟ اور یہ لائسنس کہاں سے نکلے ہیں؟ کب آئے لائسنس؟ پہلے تو بغیر لائسنس کے کام ہوتے تھے، کوئی بھی خطرہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ جب سواریاں گاڑیاں نہیں تھی، اس سے پہلے جب جانوروں کی سواریاں کی جاتی تھی، کوئی لائسنس نہیں، کوئی اس کی نمبر پلیٹ نہیں۔ سرکاری دفتروں میں ملازمین کی دیکھو تو ان کے دفتر کے ایک بھی نہیں ملتی اوریجنل نمبر پلیٹ، باقی کے لئے نمبر پلیٹ لاؤ۔ کوئی موٹر سائیکل دے رہا ہے، خرید رہا ہے، دونوں نے ٹیکس بھی بھرنا ہے، دونوں نے اپنے نام بھی کروانی ہے موٹر سائیکل، دونوں نے الگ الگ اپنی وہ نمبر پلیٹ بھی بنوانی ہے۔ ادھر سارے کام ہونے ہیں، اور ادھر دوسری سائڈ چلے ہو تو ادھر کسی پر کوئی بھی غلطی نہیں ہے، سارے ماشاءاللہ دودھ کے دلے۔
اور یہ دودھ سے دھلے کہاں سے دودھ آیا ہے؟ اس کے پیسے کہاں سے ہیں؟ اس کا ٹیکس کس نے بھرا ہے؟ ہمیشہ عوام کو دھوکے میں، فریب میں، ہمیشہ عوام کو جو ہے جھوٹ میں رکھا ہے، ہمیشہ عوام کو جھوٹے خواب دکھائے۔ اور ان لوگوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں جو علماء کے اس بیانات پر، ان باتوں پر علماء کو تنزیہاً دیکھتے ہیں یا تنزیہاً باتیں کرتے ہیں، علماء پر باتیں اٹھاتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کہ جب جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جب قرآن مجید کی آیتوں میں جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ ایک سبز خواب دکھاتے ہیں۔ آپ کی حکومت بھی اس سے بڑے سبز خواب دکھا رہی ہے جو آپ کچھ بھی نہیں دیتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے وہ پورا بھی کرتا ہے اور پورے ہوئے بھی ہیں۔ ابھی بھی آپ مانگ لو اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، جتنا چاہے مانگے دے گا، دیتا بھی ہے اور دیتا آ رہا ہے۔ نہ بھی مانگے گا تو تب بھی آپ کو دے رہا ہے، وہ اس میں آپ کو کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کو دے رہا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل بھی دی ہے اس کے ساتھ، ان بطش ربک لشدید آیت میں اس کا مفہوم بھی ہے کہ جب پکڑتا ہوں تو پھر پکڑ سخت ہے۔ اس چیز کا دلوں کے اندر خوف ہی نہیں ہے۔ ایمان ہو تو خوف ہے نا، اللہ پر یقین ہو تو خوف ہے، آخرت پر یقین ہو تو خوف ہے، مرنے کی فکر ہو تو خوف ہے نا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں نہیں، ہم ان کو بھلا کے بیٹھے ہوئے، جیسے ہم نے مسلسل یاد رہنا۔ فرعون سے بھی بڑے فرعون بنے ہوئے، تو ان سے تو بڑا وہ فرعون تھا، وہ چلا گیا، آج عبرت بنا ہوا، ہڈیاں اس کی پڑی ہوئی، بدبودار شیشے میں بند پڑا ہوا۔ زمین جس کو تسلیم نہیں کرتی، جس کو سمندر نے تسلیم نہیں کیا، جس کو دریا نے تسلیم نہیں کیا، جس کو مٹی نے اپنے اندر نہیں لیا، اس کی کیا اوقات ہے؟ ہماری اور تمہاری اوقات یہی ہے۔ اور ہم پیدا کس چیز سے ہوتے ہیں؟ ایک نطفہ، ایک حرام نطفہ جو ہمارے کپڑوں پر بھی لگ جائے تو ہمیں وہ غلیظ نظر آتا ہے، ہمیں وہ ناپاک نظر آتا ہے، وہ ہمیں کپڑا بھی ناپاک نظر آتا ہے، وہ کپڑا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اس نطفے سے پیدا ہو کر اتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں۔ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں یہ اعضاء دی ہے، جس نے ہمیں یہ آنکھیں دی ہیں، جس نے ہمیں یہ زبان دی، جس نے ہمیں یہ جسم دیا، جس نے ہمیں یہ صحت دی، جس نے ہمیں یہ شہرت دی، جس نے ہمیں یہ جان دی، جس نے ہمیں یہ مال دیا، وہی ہے جو یہ ساری چیزوں کو چھین بھی سکتا ہے۔ اور روز ہم اسی چیز کو معائنہ کرتے ہیں، ہم روز اسی چیز سے سبق حاصل کرتے ہیں، روز ہم اسی چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ جو ایک دن بادشاہت پر بیٹھا ہوتا ہے، اگلے دن وہ جیل میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اور اس کی صاف اور واضح اور ایک بہت بڑی نشانی ہے، جو لوگ سمجھیں، جو لوگ اس کو محسوس کریں، جو اس چیز کا ثبوت مانگتے ہیں کہ وہ دیتا ہے تو وہ لیتا کیسے، اس کے پاس سارا کچھ، اس کے پاس گاڑی ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دے سکتا ہوں تو میں لے بھی سکتا ہوں، میں جس کو مرضی چاہوں، جس کو مرضی دوں، جس کو مرضی چاہے نہ دوں، جس سے مرضی شہرت دوں، جس کو مرضی عزت دوں، جس کو مرضی ذلت دوں، جس کو کروں، سارا کچھ کروں، میں کر دوں۔ لیکن ہمیشہ سے ہم غریب دکھتے آ رہے، فلاں بندے کے پاس ہمیشہ سے ہے، اس بندے کے ساتھ پھر اس کی پریشانیاں بھی جڑی رہتی ہیں، اس کے ساتھ بھی ذلت بھی جڑی رہتی ہے زمانے بھر کی۔ اس کے جتنا زیادہ لمبا، زیادہ اونچی اڑان ہوگی، اتنا اونچائی سے پھر بندہ نیچے گرے گا تو نیچے کھائی بھی اتنی گہری ہی لگے گی، نیچے سے پھر وہ زخم بھی اتنا ہی تیز لگے گا۔ جب بھی چاہے پاکستان کے ساتھ ہو یا کسی باہر ملک کے ساتھ ہو، ملک کی سطح پر جب کوئی لڑائی پیدا ہوتی ہے، کوئی جنگی صورتحال بنتی ہے، اس کا اثر فوراً پاکستان پر آ پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہمارا پاکستان کے ٹیکسز سے نہیں چل رہا، یہ باہر کی بھیک سے چل رہا ہے۔ باہر سے لائے گئے وہ جو ہوتے ہیں نا پھینکے ہوئے ٹکڑے، اور جو ہم گھروں میں رکھتے ہیں نا گیٹ کا رکھوالا، جو اس کو پھینکے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، جیسے باہر سے یہ جس کے سامنے دم ہلا کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی پھینکی بھیک سے چلا رہے ہیں پاکستان کو، اور آپ سے لیے گئے ٹیکسز سے عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ جو آپ سے مجھ سے لیے گئے ٹیکس ہیں ساری اس کے عیاشیاں ہو رہی ہیں۔
اسے جہاز آ رہے ہیں، اسے فلائٹ آ رہے ہیں، اسے باہر ملکوں میں جگہ بن رہی ہیں، باہر ملکوں میں پلاٹ بن رہے ہیں، ٹاؤن بن رہے ہیں، ہم چپ کر کے ادا کیے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں، چپ ادا کرتے جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے، وہ اپنی مزے عیشی پرستی وہ کرتے ہیں، وہ اقتدار وہ لیتے ہیں، اس سے مفادات وہ حاصل کرتے، اور ہم آپس میں عوام آپس میں لڑتے ہیں بھی وہ اچھا ہے وہ برا ہے، وہ اچھا ہے وہ برا ہے. وہ سب برے جس نے ہمارے ساتھ وعدے کیے، ہمارا اعتماد لیا، ہمیں کچھ دینے کے ساتھ، ہمارے کچھ ساتھ کام کرنے کے ساتھ ہمارے ملک کو چلانے کا وعدہ کیا، اور جا کے آگے ملک کو ہمارے جو ناکامی کی طرف لے جا رہے، جو ہمارے ملک کو برباد کر رہے، وہ سارے خراب ہیں، وہ سارے غلط ہیں. چاہے غلطی بڑی ہے چھوٹی ہے، غلطی ہے. ہر سال ہم اسی کو آزماتے ہیں، ہر سال ہم اسی کو آزماتے آ رہے ہیں. اسی چیز کو دہراتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم اگلے سال ووٹ نہیں دیں گے، پھر دیتے ہیں جب یہ ووٹ دینا فرض ہے. اچھا فرض کیا ہے؟ فرض کا مطلب کیا ہے؟ حرام کپڑوں سے جا کے نماز پڑھ لو. فرض کا مطلب کیا ہے؟ ناپاک جا کے نماز پڑھ لو، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. کہتے ہیں جی فرض ہے اس لیے ہم ووٹ دیتے ہیں، کیا کریں، کسی نہ کسی کو دینا تو ہے نا، ہمارے اوپر لازم ہے کہ بھی ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم اس ریاست میں رہتے ہیں، ووٹ ہم نے کسی نہ کسی کو دیتا ہے، یہ حق ہے. ٹھیک ہے، حق ہے تو حق دینا ہے، تو حق دینے کے اصول بھی تو دیکھو نا، حق دینے کے جو طریقہ کار ہے وہ بھی تو دیکھو نا. حق کہاں پہ دینا ہے، کس کو دینا ہے، وہ چیز تو دیکھو نا. کتنے سارے ہمارے ایسے بولے بھالے لوگ ہیں جو صرف اس چیز کو سمجھتے ہیں، یہ چیز جانتے ہیں، اور ان کے اندر یہ چیز کوٹ کر بھری گئی ہے. بڑوں کے ذریعے، عوام کے ذریعے، حکومت کے ذریعے، عہدیداروں کے ذریعے یہ کوٹ کر بھری گئی ہے کہ آپ ووٹ دینا آپ نے لازمی ہے. آپ ووٹ نہیں دیں گے تو آپ نے حق کھا رہے ہیں، آپ جو ہے اس کا فرض جو ہے چھوڑ رہے ہیں، اس کا جو واجب ہے یا اس کا جو لازم ہے اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں، اس چیز کو آپ توڑ رہے ہیں، اب اس نظام کو، اس قانون کو توڑ رہے ہیں. جو ہمیشہ سے قانون کو توڑتے آ رہے ہیں، ان کے لیے قانون کدھر سے گیا؟ ان کے لیے جج کہاں گئے؟ ان کے لیے عدالت کدھر گئی ہے؟ ان کے لیے جیل کدھر گئی ہے؟ جو ہمیشہ سے توڑتے آ رہے ہیں ان کے لیے پولیس کہاں گئی ہے؟ ان کے لیے فوج کہاں گئی ہے؟ فوج عہدیداران تو سارے انہیں سے لے کے کھا رہے ہیں. کسی کے پاس جائے سی بندہ سوال لے کے کدھر جائے؟ کس سے جا کر پوچھے کہ یہ معاملہ آ رہا ہے، یہ چیزیں ہمیں، یہ اس چیز کے بارے میں یہ معلومات چاہیے، تو کہاں سے لائے بنا؟ ہمیں اس چیز کا پتہ کرنا ہے کہ یہ چیز جو ہم نے ادا کی تھی، اتنے ٹیکسز جو ہم نے ادا کیے تھے، بتائیں یہ چیز اس پر جو کام تھا، یہ اتنا پیسہ تھا، یہ جو مانا کہ سالانہ لاگت رکھی گئی تھی خزانے میں، وہ کدھر گئی؟ عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا سردار نہیں بنایا، اور یہاں پر ہمارے اوپر حکومت ایک ملکی سطح پر، ایک ملکی لیول پر، ایک صوبے کے لیول پر جو ہے عورت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے. اب ہمارے فیصلے، ہمارے بچوں کے فیصلے عورت کرے گی. مہنگائی آئے گی تو پڑھی بچوں ہماروں کو ضائع ہوگی، یعنی ہمارا مستقبل کوئی نہ ملے، ہمارے بچوں کو مستقبل نہ ملے، ہمارے بچے کل کو آگے جا کے بڑے ہو کر کوئی سوال کرنے والا، کوئی پوچھنے والا، کوئی علم والا، کوئی اچھی تعلیم والا نہ بنے، جا کے وہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی گردن پر ہاتھ رکھے، وہ جا کے ان حرام خوروں کی گردن پر ہاتھ رکھے. جب بھی مہنگائی آئے گی، سکول پہلے لیول پر بند کرنے. جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا، جب بھی کوئی لڑائی آئے گی، جب بھی کوئی جنگ آئے گا، پہلے لیول پہ ہی بند کرنے. اور جو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، ان کے دیکھو معاملات ویسے کے ویسے چل رہے ہیں، کھانا پینا ویسا کے ویسا مل رہا ہے، عوام ٹریفک سارا کچھ ویسی کی ویسی چل رہی ہے، ہمارے بند کر دیے جاتے ہیں. اس وجہ سے معاشی لیول جو ہے ہمارا نیچے سے نیچے گرتا جا رہا ہے. لڑائی کسی اور کی ہوتی ہے، بند ہم ہو جاتے ہیں. لڑائی کسی اور کے سکول ہمارے بند ہو جاتے ہیں. لڑائی کسی اور کی ہوتی ہے، دفاتر ہمارے بند ہو جاتے ہیں. خدا را تھوڑا سا انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے. انسانیت کے بارے میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ شعور کے بارے میں سنا ہے کہ شعور کے ساتھ کیا بندہ پیٹ بھر لیتا ہے.
پیٹ بھرنے کے لیے شعور تو نہیں ہے، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی ہوتی ہے۔ شعور تو انسانیت محسوس کراتی ہے، شعور سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا بچہ ہے، یہ انسان کا خون ہے۔ شعور وہ چیز ہوتی ہے۔ جن کو شعور کا پتہ نہیں ہے وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ شعور سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیوی کون ہے، اس میں فرق کیا ہے۔ شعور سے پتہ چلتا ہے کہ میرا بھائی کون ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ شعور سے پتہ چلتا ہے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ شعور سے پتہ کیا ہے میرے اوپر فرض کیا ہے، میرے اوپر واجب کیا ہے۔ اور وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ علم سے، سیکھنے سے، سمجھنے سے۔ جب آپ اچھی تربیت میں رہیں گے، اپنی اچھی صحبت میں رہیں گے تو یہ شعور آئے گا۔ یہ شعور سمجھنے کو کہتے ہیں، شعور علم کہتے ہیں۔ ہم نانی ہو گئی، شعور کا پتہ نہیں ہے، اور بچوں کو کیا پتہ ہوگا؟ ایسے لوگ ہمیں تعلیم دیں گے، ایسے لوگ ہمارے تعلیمی نظام کو، ہمارے بچوں کے مستقبل کو چلائیں گے، ایسے لوگ ہمارے ملک کو لے کے آگر چلیں گے، جن کو شعور کا پتہ نہیں ہے۔ شعور کس کام آتا ہے؟ شعور کے سالن کے ساتھ کھانے والی روٹی نہیں ہوتی، شعور کے چاول کے اوپر دہی ڈال کے کھانے والا نہیں ہوتا۔ شعور یہ نہیں ہوتا کہ آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ جائیں، شعور یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے گزرنے کے لیے سارے ٹریفک بند کر دیں، جام کر دیں۔ شعور یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے ایک بندے کی سیکورٹی کے لیے 15 20 گاڑیوں، ساتھ میں 40 50 بندے ہوں۔ یہ شعور ہوتا ہے، اسی کو شعور کہتے ہیں۔ یا یہ شعور کہتے ہیں کہ اپنا جھوٹا فریبی جو ہے سرجری والا لوگوں کے سامنے ایک ایسا حلیہ پیش کرنا جو بچوں کو، بڑوں کو، مردوں کو ایک غلط نگاہ کا ذریعہ بنائے۔ شعور یہ کو سکھاتا ہے؟ تمہارے اندر شعور ہوتا ہے تو تمہیں آتا نا، تمہیں پتہ چلتا۔ آج ہمارا عالمی لیول، آج ہمارا تعلیمی نظام، آج ہمارے والدین کی تربیت اس لیول کے تک گئی پڑی ہے کہ جب بچی کو کہا جاتا ہے کہ اپنے سر پر دوپٹہ لے لو، اپنے چھاتی کو چھپا لو، اپنے تھوڑا پردے والا نظام بنا لو، کم از کم تو نہیں کرتی نہ کر، تو اپنے لیے نہ کر، سامنے جو بیٹھو اس کا خیال کر کے اس کی نظر خراب نہ ہو، اس کا ایمان خراب نہ ہو، اس کی تجھے دیکھ کر طبیعت خراب نہ ہو۔ اگر زیادتی ہو گئی تو پھر کہیں گے جی انہوں نے نہیں بچایا، مرد ایسے ہیں۔ اور تم نے کیا ہے؟ چیز تمہاری، جسم تمہاری، جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ اگر تمہارے لیے وہ چیز قیمتی ہوتی تو تم اس کو چھپاتی، جب اس پر سوال اٹھائے جائے تو پھر کہتے جی تمہیں اس چیز کا ڈر کس نے دیا، حق کس نے دیا؟ بطور مسلمان، بطور بھائی ہونے کے، ہر مرد کو حق ہے کہ اپنی مسلمان بہن سے پوچھے کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا، تو نے اس قانون کے، اس نظام کو، رب کے قانون کو کیوں توڑا کیوں ہے؟ جب اپنی عزت نفس پر بات آتی ہے پھر کہتے ہیں جب ہمارا ساتھ کوئی نہیں دیتا، ہمارے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں جب یہ مرد نہیں ہے، مرد کہاں گئے، یا مرد ظالم ہو گئے۔ جب مرد تمہیں کچھ سمجھانے آتا ہے، جب تمہیں مرد کسی چیز سے روکنے آتا ہے تو اس چیز سے تم عبرت حاصل نہیں کرتے ہو، اس چیز سے تم سمجھتے نہیں، اس بات کو تم سننے کے لیے تیار نہیں کرتے، تم کہتے ہو تمہارے پاس ہارڈ اوور ہی نہیں ہے اس چیز کا، تم اس چیز پر سوال ہی نہیں کر سکتے، تو کیا کہ تمہیں سارا کچھ اتار کے دکھا دے۔ یہ جو ہمارے ملک کو چلائیں گے اس طرح ٹیکسس لگا کے، قیمتوں کو بڑھا کے، تیل پورا ہو جائے گا، پھر بھی تیل پورا نہیں ہونا۔ 30 روپے ہوتا پیٹرول، 50 روپے ہوتا تھا، 60 روپے ہوتا تھا، تب بھی پاکستانی عوام موٹر سائیکل کو الٹا کر کے لیٹ کے پھر آگے لے کے جاتی تھی، 2 ایکڑ کھینچ کھانچ کے لے کے جاتی تھی، پھر جا کے پیٹرول ڈلواتی تھی۔ آج تو ماشاءاللہ اوپر جا رہا ہے۔ اور یہ بات تو ہم نے 2019-20 میں سنی تھی کہ اگر 1000 روپے لیٹر بھی لے گے عوام، ضرورت کی چیزیں لیں گے، لیکن اتنی عوام کو جب تمہیں ایک بندے کو جواب دینا ہوگا تو تم اس چیز کے لیے سوچ لو کہ پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اختیارات پر مجبور ہو کر کے اچھا فیصلہ کرنا، مجبور ہو کر کسی سچائی کا ساتھ دینا،
مجبور ہو کر کسی کا حق نہ کھانا وہ ایک الگ بات ہے۔ اصل تو وہ چیز ہے ایمانداری، اصل ایمانداری تو وہ ہے جب آپ کے پاس حق ہو، آپ کے پاس چیز موجود ہو، آپ کے پاس ایک عورت موجود ہو، آپ کے پاس پیسہ موجود ہو، اس کے باوجود بھی آپ اس کے غلط استعمال نہ کرو۔ اصل شرافت وہ ہے۔ خالی نام کے ساتھ شریف ہونے سے بندہ شریف نہیں ہو جاتا۔ اگر نام کے ساتھ صرف بندہ شریف لگ جانے سے شریف ہوتا تو سارا پاکستان شریف ہوتا، آج ساری دنیا شریف ہوتی۔ خدا را خوف کرو۔ یہ ایک عارضی زندگی ہے، یہ ایک عارضی سفر ہے، ہم نے مرنا ہے، آگے جانا ہے، ہمیں آگے جواب دینا ہے۔ ایک وہ وزیر تھا، ایک وہ بادشاہ تھا جس کو ایک دور کنارے، جس کو جانتا نہیں، جس کا علم نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں، دور کنارے پر اگر کتا پیاسا مر جائے تو اس کو حساب دینے سے ڈر لگتا تھا۔ ایک وہ وزیر تھا جو رات کو لوگوں کے تنگی کے حالات معلومات کرنے کے لیے ننگے پاؤں گلیوں میں جاتا تھا، اور ایک یہ کہتے کہ ہم نظام کو لے کر آئیں گے، اور جاتے کس پر ہیں؟ عوام کو نیڑے نہیں لگنے دیتے، عوام کی بات سنتے نہیں ہیں، عوام اگر کوئی بات کہہ بھی دے تو اس پر ایکشن لیا جاتا ہے، وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ کسی کی زبان اگر چلنے بھی لگے، کوئی سوال کرنے بھی لگے، کوئی آپ سے جو چیز بھول ہو رہی ہے تو چلو ماشاءاللہ بھول ہو گئی، چلو آپ نے غلطی نہیں کی، چلو غلطی ہوگی، انسان ہے، ہو جاتی ہے غلطی، چلو آپ کی بھول کو آپ یاد دلانے لگتا ہے تو وہ بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا تو اس کا اکاؤنٹ ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ تو بتائیں آپ کو، اگر آپ بھول جاتے ہیں تو پھر آپ کو یاد کیسے دلایا جائے؟ یا آپ اس کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ نے ان کی کرنی ہے غلامی کے، جب آپ نے کرنی ہے تو پھر اسی ملک میں جا کے کرو غلامی، باقیوں کو آزاد جینے دو۔ اس لیے ملک آزاد نہیں کرایا گیا تھا کہ پھر سے ادھر جو ہے غلام بن کے رہ جائیں۔ جس کو شعور کا پتہ نہیں وہ آئے نظام چلانے، وہ آئے ہماری ماں بہنوں کی عزت نفس کو بچانے، وہ آئے ہمارے اقتدار کو بچانے، وہ آئے ہمارے نظام کو بچانے، وہ آئے آج ہمارے بچوں کو مستقبل بنانے۔ تھوڑی سی بھی پریشانی ہے تو چلو بھی سکول دفاتر سارا کچھ کام بند کر دو، پھر 2 دن کے بعد پتہ چلتا ہے یہ کمیاں آ گئی ہیں، چلو بھی اب ریٹ کو بڑھا دو۔ اور وہ جو نکمے رکھے ہوئے ہیں اپنے ساتھ، وہ کیا کریں گے؟ وہ صرف حرام کھائے گی تیرے ساتھ بیٹھ گئے، وہ کسی کام کے نہیں ہے۔ یہ وہ انسان نہیں، اس پاکستان میں نہیں رہتے، وہ ٹیکس نہیں لیتے، یہ ان کا ٹیکس نہیں دینا۔ سکولوں کے دفاتر کے سارے بجلی کے بل فری میں، باقی ٹیکسز عوام پر۔ ٹی ویاں خود چلاؤ، سارا دن رات دن اپنی ٹی ویاں چلتی رہے، گیس اپنے استعمال ہوتے رہے، بجلی سارا دن رات دن اپنی استعمال ہوتی رہے، ٹیکسز وہاں پہ۔ کب تک چلاؤ گے اس نظام کو؟ بدلے گا ایک دن نظام کو، ایک دن ایسا آئے گا کہ سارے نظام کو الٹا کر کے رکھ دے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تم اترو گے اس کے بعد واپس کبھی نہیں بیٹھو گے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تم سے شہرت چھینی جائے گی پھر واپس کبھی نہیں آؤ گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب تم ہلاکت میں جاؤ گے پھر واپس نہیں آؤ گے، اور وہ وقت انشاءاللہ دور نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام سب کچھ جانتی بھی ہے، سب کچھ سنتی بھی ہے، گونگی ڈوری نہیں ہے۔ وہ صرف اس انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کو ایک مضبوط جگر والا انسان جو ان کو آگے لے کر ان کے خیالات کو، ان کے تفکرات کو، ان کے خوشیوں کو، ان کے سکون کو، ان کے جو ہے آگے مستقبل کو، فیوچر کو لے کر آگے چلائے۔ اور جیسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بندہ دے گا، ایمانداری کے ساتھ کام کرنے والا، اور مسلسل میں یہ نہیں کہ کچھ راستے تک جا کے واپس آنے والا، یہ نہیں کہ آدھا سفر کر کے واپس آ جانے والا، یہ نہیں کہ دروازے کے باہر جا کے واپس آ جانے والا، وہ بندہ جو جائے اور آگے بھی جائے۔ جیسے یہ بندہ قدم رکھے گا ایک دن بھی نہیں ٹکو گیا، ایک دن کے تو دور کی بات ہے، آپ کے ویزے پاسپورٹ باہر آنے جانے کے بھی بند ہو جائیں گے۔ اسی ملک میں رہ کے اپنی بربادی اور اپنی ظلمت، اپنی ضلالت انہیں قیدیوں کے ساتھ گزارو گے جن کو ڈالتے ہو بغیر جرم کے، انہیں قید خانوں میں
جا کے گزارو گے جو بنوائے ہیں، اور وہ احساس نہیں ملے گی جو آپ خود وزیر ہوتے ہو اور خود ساتھ والے کو بٹھا دیتے ہو اور آپ کو جو ہے وہ ساری چیز مہیا کرتے رہتے ہیں۔ بھوک بھی دیکھو گے اس میں، گرمی بھی دیکھو گے اس میں، ٹھنڈ بھی دیکھو گے اس میں، سارا کچھ آپ کو دکھا دیا جائے گا۔ اور وقت قریب نہیں ہے، وقت دور نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے انداز کے ساتھ، ایک نئے فکر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے NNC نور نیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔